خطاب آپ ان کا سماعت کریں گے. ہمارے سینئر خطیب ہیں, ہمارے بڑے مطلب رہنما ہیں, میرے محسن ہیں وہ حضرت علامہ سیف اللہ علیمی صاحب قبلہ. ساتھ ہی ساتھ حضرت الحاج حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ کو بھی سنیں گے, قاری اختر صاحب قبلہ کو بھی سنیں گے. انجینئر صاحب بھی انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے پریزنٹیشن کے ساتھ موجود ہوں گے آخر وقت میں, اور ان کو بھی آپ سماعت کریں گے. بس تھوڑی دیر کی میری شرکت ہے. اور آج میں بہت سوچ رہا تھا, ابھی گاڑی سے بھی اترا اور یہاں تک آیا کہ خطاب کیا کرنا ہے. وزیر بھائی نے بھی انڈیکیٹ کچھ کیا ہے, لیکن میں جو سوچ رہا تھا اس حوالے سے کچھ باتیں کروں گا. یہ جو مہینہ گزر رہا ہے, یہ اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے ذرا مجھے بتائیں تو؟ جمادی الاخری ہے. بولیے, منہ سے بولیے, جمادی الاخری. تھوڑا سا منہ کھولیے, بہت زیادہ ٹھنڈی نہیں ہے, وہ ہوا چل رہی ہے تو اس کا مطلب بہت تیز ٹھنڈی نہیں ہے. جمادی الاخری یعنی چھٹا مہینہ ہے نا, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, جمادی الاولی, جمادی الاخری, چھٹا مہینہ. 1446 ہجری ہے. آج 27ویں شب ہے اس کی. دن میں 26 تاریخ تھی نا حضرت, 27 شب ہے. سوال یہ اٹھتا ہے, میں آپ سے ایک بات پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ المیہ یہی ہے, ٹریجڈی یہی ہے کہ جن کو اپنی تاریخ کو نہیں جاننا چاہیے انہیں اپنی تاریخ کا علم ہے. دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ لکھتے ہیں, وسیم بھائی, جو ہسٹورینز جن کو کہا جاتا ہے. تھوڑی سی توجہ رہے گی تو بات سمجھ میں آئے گی. میری طرف توجہ, اپنے مولانا کو دیکھیے, مجھ کو دیکھیے, آپ میری آنکھوں کو دیکھیے. آنکھ بند کر کے تو تقریر نہیں کر رہا, میرے باڈی لینگویج کو دیکھیے. میری بیٹیاں, میری مائیں, میری بہنیں تو آ گئی ہیں, ان سے میں نہیں کہوں گا کہ مجھ کو دیکھیں, اس لیے کہ ان کا دیکھنا ان کے لیے بھی وبال جان ہے اور ہمارے لیے اور سب کے لیے ہے. چونکہ غیر محرم عورت نہ مرد کو دیکھے, نہ مرد کسی غیر محرم عورت کو دیکھے. کسی نے پوچھا تھا حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ سے, یہ کون جنید بغدادی ہیں؟ یہ سید الطائفہ ہیں, جنید غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا کوئی مرد کسی عورت کو پڑھا سکتا ہے؟ تو جنید بغدادی نے کہا کہ پڑھانے والا حسن بصری ہو, پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو, اور جس جگہ پڑھائے وہ کعبہ ہو, کعبے کے اندر, اور پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہو, پھر بھی جائز نہیں ہے. غیر محرم مرد کسی غیر محرم عورت کو پڑھائے. پڑھنے پڑھانے کا ایک الگ سسٹم ہے. اب چونکہ ہماری بیٹیوں, میری ماؤں بہنوں کو تو آنا ہی نہیں چاہیے, پر اگر وہ آ گئی ہیں تو اطمینان سے ذرا سنیں گی. اپنے مولانا کو سنیں, اپنے عالم دین کی بات کو سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ لکھتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ پڑھتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ بناتے ہیں, ہسٹری میکر پرسنالٹی. لیکن یاد رکھیے گا, تاریخ وہی لوگ بناتے ہیں جن کو اپنی تاریخ کے بارے میں علم ہوتا ہے. تاریخ وہی بناتے ہیں, ہسٹری میکر پرسنالٹیز وہی پرسنالٹی بنتی ہے کہ جن کو اپنی تاریخ کا علم ہوتا ہے. ایک ٹریجڈی ہے علامہ نور عالم صاحب قبلہ, ایک المیہ ہے مولانا غیاث الدین صاحب قبلہ کہ ہمیں اپنی تاریخ کا علم نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ روح کائنات کانفرنس ہے, کائنات کی روح تو محمد الرسول اللہ ہے. یہ تو روح کائنات حضور ہے نا, میرے آقا ہیں, اور میرے امام نے تو سینہ ٹھوک کے فیصلہ کیا, اور ہم تو وہی کہیں گے جو عشق کے امام نے کہا, جو محبت کے امام نے کہا, جو چشم و چراغ خاندان برکات نے کہا. سمیع اختر بھائی, ہم تو وہی کہیں گے جو اسلاف کے ترجمان عاشق صادق امام محمد رضا خان نے کہا کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, روح کائنات کانفرنس. اور روح ایمان بھی مصطفیٰ ہے, اور روح کائنات بھی مصطفیٰ ہے, جان ایمان بھی مصطفیٰ, روح ایمان بھی مصطفیٰ, روح اسلام بھی مصطفیٰ, روح کائنات بھی مصطفیٰ. حضور ہیں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں, کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جو اس روح کائنات اور جان ایمان نے جن کو سب سے زیادہ اس کائنات میں پسند کیا, ان کے بارے میں 4-5 جملہ مجھے سنا دیں. یہ کون ہیں کہ جن کے بعد جب جبریل آئے اور حضور ارشاد فرمائے کہ جبریل تم ان کو جانتے ہو, تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ بیٹا پلیز کوئی نہیں جائے گا, بیٹھیے بیٹھیے, نہیں, اب تقریر شروع کر دیا تو نہیں جانا ہے. ریئر کیس میں دیکھیں, چھٹی مانگ کے ایسے 1 نمبر مانگیے گا, چھٹی ملے گی جائیے گا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ ٹینٹ والا کل ہو کے مجھے برا بھلا کہے, ٹھیک ہے, اس لیے نہیں, پریزنس آف مائنڈ ہے تو آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے. 2 نمبر کی حاجت ہوگی, اشارہ کیجئے گا, چھٹی ملے گی تو بیٹا پلیز بیٹھو بیٹھو, یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ہیں, سبحان اللہ, مستقبل کی امانتوں کے امین آپ ہیں. بیٹھو اور سے سنو میں کیا کہنے جا رہا ہوں. بیٹھیے آپ, میرے اپنے حضرت کو دیکھو, مولانا کو دیکھو, ادھر دیکھو, میں کیا کہہ رہا تھا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ یہ کون ہے کہ حضرت جبریل آئے. یہ جبریل کون ہے؟ سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار ہیں. لیکن یاد رکھیے گا جبریل فرشتوں کے سردار ہیں پر میرے آقا کے در کے غلام جبریل ہیں. اور استاذ زمن شہنشاہ سخن علامہ حسن رضا بریلوی کہتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں جبریل سدرہ چھوڑ کے. یہ سدرہ چھوڑ کے کیوں آنا ہو رہا ہے؟ لقائے یار کے لیے آ رہے ہیں. جبریل آئے تو حضور نے فرمایا جبریل ان کو جانتے ہو؟ حضرت جبریل نے عرض کیا، جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ان کو کیوں نہیں جانے، یہ وہ ہیں کہ جن کی شہرت زمین سے زیادہ آسمان میں جن کی شہرت ہے. یہ کون ہے مجھے بتاؤ، یہ کون ہے؟ یہ کون کہ جن کی 4 نسلوں میں صحابیت موجود ہے. یہ کون ہے کہ انبیاء اور رسل کے بعد کائنات میں ان سے افضل کوئی نہیں ہے. اور افضل اس لیے نہیں کہ خلیفہ اول ہے بلکہ آپ خلیفہ اول افضل ہے اس لیے خلیفہ اول ہے. میرے جملے پہ توجہ رہے. یہ کون ہے؟ یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا سرکار ابو بکر صدیق، صدق و صفا کے پیکر ابو بکر، عشق رسالت کے پیکر مجسم ابو بکر، نائب النبی ابو بکر، جمال نبوت جن کے یہ چہرے سے مترشح ہو وہ حضرت ابو بکر صدیق. اب اتنا بڑا مجمع ہے، ذرا مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو جانتے ہیں؟ بھائی سارے لوگ جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. سارے لوگ حضرت ابو بکر کو جانتے ہیں؟ ہاتھ نیچے رکھیں. کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر کہ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ کائنات میں انبیاء اور رسل کے بعد ابو بکر سے افضل کوئی شخص نہیں ہے کہ جس پہ سورج ڈوبا ہو یا سورج نکلا ہو یا سورج نکلے. یہ حضرت ابو بکر کی شان ہے. میں کیا بیان کروں حضرت ابو بکر صدیق کی شان، میں ان کے بارے میں کیا بیان کر سکتا ہوں. لیکن کچھ باتیں اس امید کے ساتھ میں ان کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ شاہ چے عجب گر بنوازند گدارا. شاہوں کو یہ کیا عجب ہے کہ ہم فقیروں کو نہ نوازیں. ہم فقیر لوگ ہیں گر قبول افتد زہ عز و شرف. اگر سرکار صدیق اکبر قبول کر لیں تو پھر یہی ہماری زندگی کی معراج ہو جائے. میرے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر نبی کے زمین میں 2 وزیر ہوتے ہیں اور آسمان میں 2 وزیر. اب وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ وزیر چپراسی کے نہیں ہوتے، وزیر ڈی ایم کے نہیں ہوتے، وزیر ایس پی کے نہیں ہوتے، وزیر بادشاہ کے ہوتے ہیں. میرے آقا بادشاہ ہیں، زمین کے بھی بادشاہ ہیں اور ساری کائنات کے بادشاہ محمد الرسول اللہ ہیں. اور عقیدے کا چیپٹر یاد رکھیے گا. اصلاح معاشرہ پہ ہزاروں تقریریں ہو رہی ہیں، روزانہ تقریریں ہو رہی ہیں، بلکہ خوب غلو کر کے لوگ تقریر کر رہے ہیں اور اس طرح جھوٹی باتیں لوگ پیش کر رہے ہیں. لیکن اصلاح معاشرہ سے بھی زیادہ ضروری اصلاح عقیدہ پر بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے عقیدے کا چیپٹر یاد کرو مسلمانوں، 1+1=2 کی طرح یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہے. اسی خالق کل نے محمد الرسول اللہ کو مالک کل بنایا ہے. اور ہم تو وہی کہیں گے جو بریلی کے امام نے کہا اور سینہ ٹھوک کے کہیں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو میرے مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو میرے مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں ملتا تیرا. یہ ہے حضور سرور کائنات، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مالک کل ہیں. اور سنو یہ بیٹا یاد کرو، اس کو یاد کیجئے. چونکہ یہ گوپال گنج ضلع ہے نا، اچکا گاؤں پرکھنڈ ہے، نوتن ہریا گاؤں ہے. اس کو یاد کیجئے. میں جو بات جو کچھ بھی بیان کروں اس کو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ایک پوائنٹ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، اس کو نوٹ کیجئے اور یاد کرنے کی کوشش کیجئے. حضور فرماتے ہیں میرے زمین میں 2 وزیر ہیں اور آسمان میں 2 وزیر ہیں. میرے زمین کے وزیر ابو بکر ہیں اور عمر ابن خطاب ہیں. میرے آسمان کے وزیر جبریل اور میکائیل ہیں. اور اختیار کا عالم تو یہ ہے کہ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسما کر دیں، زوریا کو سرا کر دیں. اور فضا میں اڑنے، ذرا بول دیجئے آپ بھی تو منہ کھول کے بولیے. فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں. اور مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دے. میں عرض کر رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق یہ زمین کے وزیر حضور کے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کون؟ ابو بکر کہ جب حضور نے اسلام پیش کیا تو میرے پیارے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے لوگوں پہ اسلام پیش کیا، توجہ سے سنیے گا، 1-2 باتیں اس میں اتنی اہم آئیں گی کہ آپ حیران ہو جائیے گا. حضرت علامہ غیاث الدین صاحب کی توجہ چاہتا ہوں، علماء کرام کی بھی. جب حضور نے اسلام پیش کیا بلا توقف اور بلا تردد، حضرت
ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے جتنے لوگوں پہ اسلام پیش کیا اور میں نے جتنے لوگوں کو کلمہ کی تلقین کی اور جتنے لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، سب لوگوں نے تھوڑا سا توقف تو ضرور کیا۔ لوگ رکے اور ٹھہرے، واحد ابو بکر ہیں کہ جنہوں نے بلا توقف کے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی بلا توقف کے حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا۔ اب جب اسلام آپ نے قبول کیا ہے ہر وقت حضور کے ساتھ ابو بکر، لیکن ایک بات میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آج دنیا کا دانشور طبقہ، دنیا کا انٹلیکچوئل طبقہ، آج صحابہ کی زندگی پہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیے گا، مسلمان کے بیٹے کو تو پب جی اور فری فائر سے فرصت نہیں ہے، مسلمان کی بیٹیوں کو تو ریل بنانے سے فرصت نہیں ہے کہ 15 سیکنڈ کی ریل بنائیے اور ریل کو اپلوڈ کر دیجئے، کتنے لائکس آئے، کتنے کمنٹس آئے، کتنے لوگوں نے شیئر کیا۔ اور ریل کے ایڈکشن اس قدر ریل کے ایڈکٹ ہماری بیٹیاں ہوتی جا رہی ہیں کہ کپڑا تو بدلنا چاہیے بند کمرے میں، لیکن آج کل کی عورتیں انسٹاگرام پہ کپڑا بدل رہی ہیں اور کپڑا بدلنے کی ریل بنا کے ڈال رہی ہیں۔ حیرت کی بات ہے حضرت صاحب قبلہ کہ جس زمانے میں میں تو مجھے معاف کیجئے گا، تھوڑی سی بات میری تلخ ہو جاتی ہے، لیکن خدا کا واسطہ معاف کیجئے گا کہ جس کے دادا پردادا اور نانا پرنانا کوٹھے پہ جا کے مجرا دیکھا کرتے تھے اور پیسہ خرچ کر کے مجرا دیکھا کرتے تھے، آج ان کے گھروں کا پتہ کیجئے، ان کی پوتیاں اور نواسیاں انسٹا پہ مجرا دکھا رہی ہیں، ٹویٹر پہ مجرا کر رہی ہیں، ریلز بنا کے ڈال رہی ہیں۔ تو ہماری بیٹی بہن کو تو فرصت نہیں ہے موبائل فون چلانے سے، ہمارے بچوں کو فرصت نہیں ہے، لیکن میں تو حیران ہو گیا کہ انگلینڈ کی کیمبرج میں اور انگلینڈ کے آکسفورڈ میں وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق پہ لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق پہ سیمینار ہو رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق پہ سمپوزیم ہو رہا ہے، اور مجھے کہنے دیا جائے اسلام کی جغرافیائی سرحد ہو یا اسلام کی نظریاتی سرحد ہو، دونوں سرحدوں کا محافظ کوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق ہمیں محافظ دکھائی دے رہے ہیں۔ کون ابو بکر؟ ہم ابو بکر کی شان کیا بیان کریں گے؟ آؤ چلو حضور کی بارگاہ میں اور ہم حضور ہی سے سن لیں کہ ابو بکر کا مقام کیا ہے، ابو بکر کی شان کیا ہے۔ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں نے سب کا بدلہ دے دیا، سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ دے گا۔ آؤ حضرت ابو بکر کا ذکر ہو رہا ہے، مسلمانوں خبر لو میں کن کی بات کر رہا ہوں، ارے ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ جن کے ذکر کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میری امت پہ واجب ہے کہ ابو بکر کا ذکر کیا کریں۔ کہاں ابو بکر کا ذکر ہو رہا ہے؟ کن مجلسوں میں ابو بکر کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضرت رونا تو اسی بات کا ہے کہ ہم صحابہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اگر میں یہاں پہ وراٹ کوہلی کے بارے میں، انوشکا شرما کے بارے میں کہوں تو ہمارے بچے کھڑے ہو کے 10 منٹ بیان کر دیں گے وراٹ کوہلی کی فضیلت پہ، انوشکا شرما کے اسٹائل اور اس کی خوبصورتی پہ، لیکن میں کہوں حضرت ابو بکر صدیق پہ 5 جملہ مجھے لکھ کے دکھاؤ یا 5 منٹ بول کے سناؤ تو اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو خبر ہوگی، لیکن خبر نہیں ہے تو خبر لیجئے۔ میں آپ کے سامنے اسلام کی تاریخ پیش کر رہا ہوں، لوگوں ابو بکر کہا کرو، خوب کہو ابو بکر ابو بکر ابو بکر۔ یہ کون ابو بکر ہے؟ ان کا نام عبداللہ ہے، ان کے ابا کا نام عثمان ہے، اور صحابہ کی فہرست میں ارشد بابو واحد حضرت ابو بکر وہ صحابی ہیں کہ جن کی 4 نسلوں میں صحابیت موجود ہے۔ ابو بکر بھی صحابی، ان کے ابا بھی صحابی، حضرت ابو بکر کے سارے بیٹے صحابی اور حضرت ابو بکر کے پوتے صحابی، 4 نسلوں میں صحابیت موجود ہے۔ لیکن آپ کیا جانیے گا بھائی صحابی کہتے کسے ہیں؟ پہلے یہ جان لیجئے پھر اور آپ کو آسان ہو جائے۔ صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت میں زندگی گزارا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ یار اس کو یاد کر لیجئے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور سنو ایک بات نوٹ کرو، انبیاء اور رسول کے بعد کائنات میں صحابہ سے افضل کوئی جماعت نہیں ہے، وہ ابو بکر ہو، عمر ابن خطاب ہو، حضرت عثمان غنی ہو، حضرت علی ہو، مولا مشکل کشا ہو، حضرت امیر معاویہ ہو، امام حسن ہو، حضرت امام حسین ہو، یہ جتنے صحابہ ہیں نفس صحابیت میں سب کے سب برابر ہیں، لیکن سب سے افضل اور سب سے برتر کوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میں 1-2 باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن پڑھیے، کسی بھی صحابی کی صحابیت نص قطعی سے ثابت نہیں ہے، ان کی فضیلت کا بیان ہے، لیکن ابو بکر وہ صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کا اعلان خود اللہ قرآن میں کر رہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اس غار میں وہ 2 تھے، جب مصطفیٰ نے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر غمزدہ مت ہوئیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے ابو بکر مت ڈریے، ڈر کس بات کا؟
ابو بکر کو ڈر نہیں تھا. ابو بکر غمگین تھے اور اپنی ذات کے لیے غمگین نہیں تھے, محمد الرسول اللہ کے لیے غمگین تھے. یاد کرو اس وقت کو مسلمانوں, اسلام کی تاریخ کے صفحات کو پلٹو. 13 سال مکہ میں حضور اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. حضور نے اپنے کیریکٹر کی ضمانت لی ہے, اور اس کے بعد جب حکم ہوا کہ مکہ چھوڑیے, تو مکہ والوں کی امانتوں کو ادا کرنے کے لیے ان امانتوں کا امین حضرت علی کو حضور نے بنایا, اور علی کو حکم دیا, علی میرے بستر پہ آرام کیجئے, کل صبح اٹھ کے مکہ والوں کو ان کی امانت سونپ کے مجھے آ کے مدینہ مل لیجئے گا. تو ہجرت کی رات مکہ والوں کی امانتوں کا امین میرے آقا نے علی کو بنایا, لیکن اپنی جان کا امین ابو بکر صدیق کو بنایا ہے. اپنی جان کا امین صدیق اکبر کو بنایا ہے. اب چلے حضور اور ابو بکر, ہر وقت ساتھ رہنے والے ابو بکر, کلمہ پڑھنے کے بعد سفر میں ساتھ, حضر میں ساتھ. آج ابو بکر چلے ہیں, اور غار ثور, جو لوگ بھی مکہ گئے ہوں گے ان کو خبر ہے کہ غار ثور ایک غار ہے. غار کو انگریزی میں کیو کہتے ہیں, عربی میں غار کہتے ہیں, CAVE. کیو اٹ مینس غار ہوتا ہے. ایک بہت اونچی پہاڑی ہے, ماؤنٹین آف ثور, جبل ثور کے پاس ایک غار ہے. مجھے بھی اس غار میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملا, اور میں اس وقت اس منظر کو یاد کر رہا تھا کہ رات کی تنہائی ہوگی اور سفر ہجرت ہوگا. اللہ اکبر. ایسے ماحول میں حضرت ابو بکر نے رسول پاک کو اپنی گود میں اٹھایا ہوگا. جب چڑھ رہے تھے پہاڑی پہ, میرے آقا کو ابو بکر نے اپنی گود میں اٹھا لیا, اپنے کاندھے پہ بیٹھا لیا, اور ابو بکر چلے غار میں پہنچے. غار کے باہر آپ نے کیا دیکھا کہ اس غار کے اندر بہت سارے سوراخ موجود ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی پگڑی کو کھولا, اور امامہ شریف کھولنے کے بعد اس سے آپ نے غار کے سوراخ کو بند کیا. اب 2 سوراخ باقی ہیں. مسلمانوں ذرا غور سے سننا, حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دونوں انگوٹھے کو ان جگہوں پہ رکھ دیا ہے, اور خود اپنی پوزیشن گود کی بنائی ہے, اور اس گود میں مصطفیٰ نے اپنے سر انور کو رکھا ہے. اب غار کے اندر ایک عاشق ابو بکر ہیں جو زمین کے اوپر ہیں, اور ایک عاشق زمین کے اندر ہے. وہ بھی ایک عاشق تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان سے تقریر سنا تھا کہ آخری نبی محمد آئیں گے تو جب ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے تو اس غار میں رکیں گے. وہ ایک سانپ تھا, جو سانپ وہاں سے چل کے اس غار میں آ کے پناہ لیا تھا کہ حضور آئیں گے تو حضور کے رخ انور کی زیارت کروں گا. اب سانپ اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اے عاشق ابو بکر, ذرا آپ اپنے قدم کو ہٹائیے, مجھے بھی یار کے چہرے کو دیکھ لینے دیجئے. اور ادھر یار غار کہہ رہے ہیں کہ میں قطعی اپنے قدم کو نہیں اٹھا سکتا, اس لیے کہ تم کہیں میرے حضور کو تکلیف نہ پہنچا دو. اب آخر میں سانپ نے ڈنک مارا. حضور کی حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہوئے, حضور کے رخ انور پر پڑے. میرے آقا نے آنکھوں کو کھولا, حضور نے ارشاد فرمایا, اے ابو بکر کس چیز نے تجھے رلایا ہے؟ میرے آقا ابو بکر نے آقا سے عرض کیا, یا رسول اللہ, لگتا ہے کہ سانپ نے مجھے ڈنک مار لیا. حضرت ابو بکر نے قدم اٹھایا, سانپ باہر نکلا, حضور کا طواف کر رہا ہے, حضور کو سلامی دے رہا ہے, حضور کی قدم بوسی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی سانپ بھی زبان حال سے معافی مانگ رہا ہے کہ یا رسول اللہ معاف کیجئے, ہم نے آپ کے یار کو ڈنک نہیں مارا, مجبوری تھی, ڈنک نہ مارتا تو آپ کا یار سوراخ سے قدم نہیں ہٹاتا, یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے. ادھر ابو بکر کے بدن میں جب زہر, علامہ حفیظ صاحب قبلہ زہر سرایت کرنا شروع کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا, ابو بکر کے زخم پہ لگا دیا, سانپ کا زہر ختم ہو گیا. اب توجہ سے سننا مسلمانوں, اب ہجرت کا سفر ابھی تمام نہیں ہوا ہے. 3 دن 3 رات اسی غار میں ابو بکر ہیں, مصطفیٰ ہیں. ابو بکر اور مصطفیٰ, کوئی تیسرا نہیں ہے, کوئی دوسرا صحابی موجود نہیں ہے, صرف ابو بکر ہیں اور مصطفیٰ جان عالم ہیں. یہ ابو بکر اسلام قبول کرنے میں اول ہیں, ابو بکر ہجرت میں غار میں جانے میں اول ہیں, ابو بکر نبی کے نام پہ جان دینے میں اول ہیں. ابو بکر کون ہیں؟ نبی کے نام پہ مرنے میں اول ہیں. ابو بکر اپنے سارے مال کو حضور کے نام پہ قربان کرنے میں اول ہیں. حضرت ابو بکر صدیق ہیں. جب حضور اور ابو بکر مسجد یہ قبا جو ایک جگہ ہے جہاں پہ آج مسجد ہے, جب وہاں پہنچے, مدینہ کے لوگ تو جانتے تھے نا کہ محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں, مدینہ کے لوگوں کو خبر تھی, لیکن بخاری کی حدیث سے کوئی لطیفہ نہیں ہے. صحیح بخاری پڑھیے تو پتہ چلے, یہ حدیث شریف بخاری
बुखारी के अंदर भी है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है, और भी दीगर किताबों के अंदर मौजूद है कि मदीना के लोग आने लगे, आके अबू बकर को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। हजरत अबू बकर को समझने लगे यही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, यही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब कई लोगों ने आके अबू बकर के हाथ को चूमा, हजरत अबू बकर खुद फरमाते हैं मेरे पास एक चादर थी, मैंने उस चादर को हुजूर के सरे अनवर पे डाला और मैंने कहा लोगों मैं तो गुलाम हूँ, आका ये है, मैं खादिम हूँ, मखदूम ये है, मैं नौकर हूँ, बादशाह ये है, मैं तो इनका खादिम हूँ, मैं उम्मती हूँ, रसूल ये है। अब यहीं पे ठहर जाइए, एक लुत्फ की बात सुनिए। इश्क की बात चली है तो इश्क वालों की मजलिस है, मोहब्बत की बात चली है तो हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं भाई। हमारा ताल्लुक सूफियों के गरोह से है, हम नक्शबंदी या कादरी या चिश्ती या सोहरवर्दी सिलसिला की बात करते हैं। आइए जरा मोहब्बत की एक बात सुन लीजिए, आखिर क्या वजह थी कि मदीना वाले कंफ्यूज क्यों हो गए, मदीना वाले क्यों फैसला नहीं कर पा रहे थे, अबू बकर को देखकर फैसला नहीं कर पा रहे थे और वो ढूंढ रहे थे कि हुजूर कहाँ है, हुजूर कहाँ है। तो मैं मुझे कहने दिया जाए, तसव्वुफ का एक कायदा है, एक तरीका ये है कि जब पीर से राबता मजबूत होता है और पीर की तवज्जो पड़ती है तो तवज्जो के नतीजे में पीर अपना जब ये अपनी तवज्जो डालता है तो अपने जमाल की मिसाल उस मुरीद के अंदर पैदा कर देता है। कैसे अब उसके बाद होता क्या है कि चेहरा उस मुरीद का होता है, जमाल पीर का आ जाता है, जबान मुरीद की होती है, गुफ्तगू का अंदाज पीर का आ जाता है, कामत मुरीद की होती है, चलने का तरीका पीर का आ जाता है। आओ एक मिसाल से समझाता हूँ, दूर मत जाइए, चलिए दिल्ली चलिए, फिर हम गारे सौर चलेंगे। चूंकि दिल्ली हमारी राजधानी है तो दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा, बगैर दिल्ली गए काम नहीं चलने वाला है। दिल्ली जंक्शन से, जो भी नई दिल्ली जंक्शन की बात कर रहा हूँ, वहां से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे आप आगे बढ़ेंगे तो एक जगह है जिस जगह का नाम नबी करीम है। अगर आप टोटो और ऑटो वाले से पूछिएगा तो पूरा घुमा के लेके जाएगा और जिनको पता है वो फौरन टहलते हुए पहुंच जाते हैं। नबी करीम एक जगह का नाम है, उस जगह पे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला आराम कर रहे हैं। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ये सिलसिले नक्शबंदिया के बुजुर्ग हैं, ख्वाजा बाकी बिल्लाह की खानकाह भी वहां मौजूद है। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह का एक नानबाई था, ये नानबाई एक बार इनके कमरे में आया, रात का वक्त है, नानबाई अर्ज करता है हजरत मुझे आप अपनी तरह बना दीजिए, मुझे आप अपनी तरह बना दीजिए। हजरत ने पूछा इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आए हो? चूंकि 24 घंटा रोटी बनती रहती थी, कब कोई मेहमान आ जाए रोटी दाल पेश कर दो, रोटी सालन पेश कर दो। और मैं आपसे कहना यह चाहता हूँ हमारी खानकाहों में सबसे ज्यादा किसी चीज पे फोकस किया गया, लोगों को खाना खिलाने पे, पानी पिलाने पे, गरीबों को कपड़ा देने पे, यतीमों की मदद करने पे। अरे यार वो बंबई का कोई लंपट होगा जो टाटा कैंसर हॉस्पिटल के सामने बांटता होगा और कोई नकाब वाली औरत पहुंच गई होगी तो उससे धर्म पूछना शुरू कर दिया होगा। हम वो नहीं है, हमारी खानकाहों में जात बिरादरी धर्म नहीं पूछा जाता, इंसान की कदर की जाती है। और इंसान हिंदू हो, सिख हो या जैनिस्ट हो, हमारी खानकाहों के बुजुर्ग हर इंसान को खाना भी खिलाते हैं और पानी भी पिलाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, अजमत इस्लाम। हमारे यहाँ इंसान कोई भी इंसान मिले हम उसको खाना देते हैं, पानी देते हैं। जात बिरादरी नहीं पूछी जाती कि भाई आप हिंदू हैं कि क्या है कि फला है चिला है, कुछ नहीं। वो कोई लंपट किस्म के होंगे, लौंडे लफंगे जो इस तरह की हरकत करते होंगे। हमारे यहाँ मोहब्बत का पैगाम हम बांटते हैं, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। जिंदगी हमारी बड़ी मुख्तसर है, इस मुख्तसर से जिंदगी में पैगाम मोहब्बत को बांटिए। तो बात ये चल रही थी जब ख्वाजा बाकी बिल्ला ने तवज्जो डाला। देखिए नजर दो तरह की होती है, एक अच्छी नजर भी होती है, एक बुरी नजर भी होती है। बच्चों को बुरी नजर लगती है, हमको भी लग जाती है, सबको लग सकती है हजरत, आपको भी लग जाएगी, बूढ़े आदमी को भी नजर लग जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि बूढ़े आदमी को नजर नहीं, किसी को नजर लग सकती है, नजर लगती है ना। अरे ये तो हक है ना, हुजूर की हदीस भी है कि नजर लगती है। औरतों को हुक्म दिया गया कि तुम अपने बच्चों को दम करो, यानी माँ अपने बेटे को दम करे शाम में, बेटा बेटी दोनों को 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिन नास अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के। मेरा बेटा रो रहा है, मौलाना साहब फूंक दीजिए, तो तुम क्या कर रही हो? हर माँ और की जिम्मेदारी है ना, घर में जो औरतें हैं वो पाको साफ रहे। क्या हजरत के इमाम साहब आके दम करेंगे, मौलाना साहब दम करेंगे। तो नजर किसको लगती है? तो नजर 2 तरह की है। मुझे बताइए, बुरी नजर लगती है तो बच्चे रोते हैं, जवानों को काम में दिल नहीं लगता, और जिसको अच्छी नजर लग जाए
جس کو غوث پاک کی نظر چڑھ جائے، جس کو حضرت عبدالحفیظ بھائی، جس پہ خواجہ غریب نواز کی نظر چڑھ جائے، خواجہ غریب نواز جس پہ نظر ڈال دے، خواجہ باقی باللہ. اب خواجہ باقی باللہ نے جب نظر ڈالا، توجہ ڈالنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ نانبائی کمرے سے نکلا. کچھ مریدین خدمت پہ مامور تھے، کمرے سے باہر نکلے تھے حضرت، وہ آ کے دوڑ گئے. نانبائی کا کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی قدم بوسی کر، حضرت آدھی رات کو کہاں چلے، آدھی رات کو کہاں چلے. دیکھیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، روح کائنات کانفرنس، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت الحاج حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ، حضرت قاری اختر ضیاء مظفر پوری، حضرت حشمت ساحل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں. آپ حضرت تشریف دیکھیے، ہمارے حشمت بھائی تشریف لائے ماشاءاللہ. یہ استاذ النقبہ بھی ہیں، استاذ الشعراء بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں خود ان کی شاعری جو اعلیٰ درجے کی شاعری ہوتی ہے میں خود بھی پسند کرتا ہوں، سنتا ہوں. اور حاجی صاحب قبلہ ماشاءاللہ بھی آپ مدینہ شریف سے آئے ہیں. نہیں آپ ہاتھ دیجئے چمنے کی. نہیں مدینہ شریف سے پیشانی. یہ ہمارے حاجی صاحب قبلہ آپ کی سامنے ادھر آئیے، تشریف لائیے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. دیکھیے ہمارے حاجی صاحب قبلہ، آئیے بیٹھیں. یہ الحاج حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ آج ہی مدینہ شریف سے آ رہے ہیں، اور مجھے تو موقع مل گیا کہ میں نے ان کی پیشانی کو چوم لیا. ان آنکھوں کو چومیے نا جو آنکھیں ابھی مدینہ دیکھ کے آ رہی ہیں. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستے. قاری اختر صاحب قبلہ بھی آگئے. حشمت بھائی آگے آئیے، غور سے سنیے گا. بس کچھ ایک دو باتیں، بڑی اہم بات ہے. اب لوگ آ کے ہاتھ پر چومنے لگے. اس نے کہا ارے لوگوں میرا ہاتھ کیوں چومتے ہو؟ کہا حضرت معمول کے خلاف آدھی رات کو کہاں چلے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو نانبائی ہوں، حضرت تو اندر موجود ہیں. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، ہمارے دلی کے نبی کریم نے حضور کے غلام خواجہ باقی باللہ، سلسلے نقشبندیہ کے بزرگ خواجہ باقی باللہ، ان کی نظر پڑ جائے تو حالت یہ ہو کہ نانبائی، چہرہ نانبائی کا جمال خواجہ باقی باللہ کا آ جائے، چلنے کا انداز خواجہ باقی باللہ کا، پیر کی توجہ کی وجہ سے. اب رکیے یہیں پہ. 3 دن 3 رات اس غار ثور میں، ابھی آپ ہو کے آ رہے ہیں، اس غار میں 3 دن 3 رات ابو بکر ہیں، مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ ہے حشمت بھائی، مصطفیٰ ہے، ابو بکر ہیں، ابو بکر ہے، مصطفیٰ ہیں. حضور کے رخ انور پہ ابو بکر کی نظر اور ابو بکر پہ مصطفیٰ کی نظر، اور کس طرح رسول نے توجہ ڈالا اور کن کن مقام سے اپنے یار کو گزارا ہوگا حضور نے، اور کیسا مقام بلند کیا ہوگا کہ 3 دن 3 رات کے بعد صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے، خود ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر حضور پہ ڈالا، ایسا لگتا تھا مدینے میں کہ چہرہ ابو بکر کا نہیں، چہرہ تو ابو بکر کا ہے، جمال مصطفیٰ کا ہے، قامت ابو بکر کی ہے، چلنے کا انداز مصطفیٰ کا ہے، زبان ابو بکر کی ہے، بولنے کا طریقہ مصطفیٰ کا ہے. تو جمال نبوت آپ ہی پورے مجمع میں یہی ایک ہوشیار. بیٹھیے بیٹھیے. یہ حضرت ابو بکر صدیق، بیٹھ جائے پلیز، وقت بہت کم ہے. حضرت ابو بکر کی یہ شان ہے. اور سنو ایک بات اور بتا دیتا ہوں، اس کو نوٹ کیجئے، عملی پہلو ہے. مولانا وزیر صاحب قبلہ، یہ میں ان سے بڑا امپریس ہوا، بڑا متاثر ہوا. نہیں تو عام طور سے 10 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے جلسوں میں نا، تو جو مولانا جلسہ کراتے ہیں کہ ارے حضرت کیوں لیٹ ہو گیا، کیوں لیٹ ہو گیا، کیوں تاخیر ہو گئی. لیکن نہیں ماشاءاللہ یہ میرے بھائی ہیں، کیسے جمائیں گے مجھ پہ. اور جب میں 1 گھنٹے لیٹ سے آیا تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں اب آئے ہیں تو تقریر کیجئے، بعد میں کھانا کھا لیجئے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا وزیر بھائی کا. آخری بات سنیے، بڑی اہم بات. صحابہ کا مجمع ہے، سنو کون ابو بکر، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میری امت پہ واجب ہے کہ ابو بکر کا ذکر کریں. حبیب اللہ بھائی ابھی مدینہ سے آ رہے ہیں، پہلے حضرت ابو بکر کو سلام کیا ہوگا انہوں نے، آئے ہائے. اور حضور نے تو پہلو میں لٹایا ہے ابو بکر کو. لوگوں کے پیٹ میں درد ہے نا، یہاں پہلو میں پوری زندگی ابو بکر نے صرف حضور کو دیکھا، اور قبر میں بھی وہی پوزیشن ہے. مصطفیٰ لیٹے ہوئے ہیں اور مصطفیٰ کے رخ انور کی طرف ابو بکر کا چہرہ ہے، قبر میں بھی دیکھ رہے ہیں، بس ادھر ہی رخ ہے. حشمت بھائی صحابہ کا مجمع ہے، ابو بکر آئے. حضور نے فرمایا کہ کون ہے تم میں جو روزے سے آ جائے. رمضان کا مہینہ حضرت نہیں تھا، عام دن تھا. کون روزے سے ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ہوں.
हुजूर ने गौर से सुनना, हुजूर ने इस्तिफसार फरमाया कि कौन है जो जनाजे की नमाज पढ़ के आ रहा है। हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह मैंने अभी जनाजे की नमाज अदा की है। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया कौन है जो मिस्कीन को खाना खिलाया है। हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह मैंने। मेरे आका ने इरशाद फरमाया किसने बीमार की इयादत की है। अब ये चार चीजें, कौन रोजे से है, कौन जनाजे की नमाज पढ़ के आया, किसने मिस्कीन को खाना खिलाया यानी किसी गरीब को, किसने किसी बीमार की इयादत की, हर मामले अबू बकर कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह मैं। अब मेरे आका का तेवर देखो, हुजूर फरमाते हैं ए मेरे सहाबा किसी जन्नती को देखना है तो अबू बकर को देखो, जिसके अंदर चारों खसलतें बैक़त मौजूद हो, यकीनन वो जन्नती है। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक। और मुझे कहने दिया जाए, मैंने शुरू में जो कहा ना, इस्लाम की जोग्राफियाई सरहद हो, ये इस्लाम की नजरियाती सरहद हो, इन सरहदों का मुहाफिज उस दौर में कोई है तो अबू बकर सिद्दीक है। मैं दो मिसाल पेश करता हूं, कहीं कोई कंप्रोमाइज हजरत नहीं है, कहीं कोई कंप्रोमाइज अबू बकर ने नहीं किया, कहीं कोई मुदाहनत नहीं किया। और दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि नबी के आशिक सादिक और इश्क रिसालत के पैकर मुजस्सम हजरत अबू बकर जब हुजूर पर्दा फरमा गए, ये अबू बकर का दिल था, ये इन्हीं का जिगरा था कि जिन्होंने मुसलमानों में इंतशार होने से बचा लिया था। नहीं तो औस और खजरज में तलवारें निकल चुकी थी और मक्का और मदीना में करशियों, इधर मक्का वाले तलवार लेके खड़े थे और मदीना वाले कौन खलीफा बने, कौन खलीफा बने। खिलाफत के मनसब पे अबू बकर फाइज हो रहे हैं, और क्यों ना होते कि हुजूर जाहिरी हयात से थे, 17 वक्तों की नमाज की इमामत कराई है अबू बकर सिद्दीक ने। और मैं तो एक बात कहता हूं हजरत, अपने उलमा की मौजूदगी में वजीर भाई मौलाना अब्दुल हफीज साहब किबला, कारी अख्तर साहब किबला, डंके की चोट पे सीना ठोक के एक बात कह रहा हूं कि हुजूर के खलीफा तो सिर्फ अबू बकर है, अबू बकर के खलीफा बाद के तीनों खुलफा, अबू बकर के खलीफा सारे सहाबा हैं। वो कैसे? हजरत मेरे आका ने हुक्म दिया, अबू बकर को हुक्म दो नमाज पढ़ाएं। नमाज पढ़ाने की नियत कर ली थी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। इतने में हुजूर कमरे से आए, सहाबा ने अपने इस हाथ पे ऐसे मारा, हालांकि उस वक्त तक लुकमा देने का ये तरीका नहीं था कि सुभान अल्लाह या अल्लाह अकबर कहना है, इसलिए सहाबा ने ऐसे हाथ मारा जोर से। तो जब हाथ मारा तो अबू बकर पीछे हटने लगे, हुजूर ने रोक दिया इशारे से, और हुजूर अबू बकर के बाईं जानिब खड़े हो गए। और जहां से अबू बकर ने जहां तक नमाज पढ़ाई थी वहीं से मेरे आका ने शुरू किया। अबू बकर मुस्तफा की इक्तदा कर रहे थे और सारे सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक की इक्तदा कर रहे थे। अब गुलाम गौस कादरी को कहने दो, अबू बकर सिद्दीक हुजूर के बाद कोई है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अंबिया और रसूल के बाद उनसे अफजल कोई नहीं। हमारा अकीदा वही है जो जुनैद बगदादी का है, हमारा अकीदा वही है जो अबू बकर शिबली का है, हमारा अकीदा वही है जो अबुल फरद तरतूसी का है, हमारा अकीदा वही है जो दातागंज बख्श का है, हमारा अकीदा वही है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है, हमारा अकीदा वही है जो ख्वाजा कुतुब का है, जो हजरत निजामुद्दीन औलिया का है, जो मखदूम किछौछा का है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक, जो हर वक्त मेंबरों से ऐलान हो रहा है। तो अबू बकर सिद्दीक। आखिरी बात सुनिए, बस गुफ्तगू खत्म करता हूं। बड़ी अहम बात, मैंने क्या कहा, इस्लाम की आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज पे पहरा बैठाया। कैसे? जब अबू बकर खलीफा हुए, मेरे आका सरवरे कायनात ने ओसामा के लश्कर को रवाना फरमा दिया था। हुजूर ने रवाना फरमाया था ना, कुछ दिनों पहले ओसामा को बहुत बदनाम करने की कोशिश की गई, इस नाम को। मैं तो कहता हूं भाई, हम किसी टेररिस्ट की बात नहीं करते, हमारे लिए ओसामा इब्ने ज़ैद मुबारक है। दुनिया को ओसामा बिन लादेन दुनिया को चाहिए तो चाहिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें ओसामा इब्ने ज़ैद इब्ने हारिसा की जरूरत है। ओसामा जिनको मेरे आका ने कमांडर इन चीफ बना कर रवाना कर दिया था, वापस आ गए थे। अब जब बाहर निकले अबू बकर सिद्दीक ने इनको रवाना किया, लोग आ गए, या अमीर अल मोमिनीन मदीना खाली हो जाएगा। और तरीका यही है जंगों का कि जो हेड क्वार्टर है, तवज्जो से सुनो, बड़ी अहम बात कर रहा हूं, कि जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर कभी फौज से खाली नहीं किया जाता। सारी फौज मदीना के बाहर चली जाए फिर तो परेशानी बढ़ जाएगी, और मदीना के अतराफो जवानिब में जो देहात मौजूद है ये मदीना पे अटैक कर लेंगे। चूंकि ये नौ मुस्लिम है, उसमें से कुछ मुर्तद भी हो रहे हैं, कुछ ज़कात का इनकार भी कर रहे हैं, कुछ नमाज का भी इनकार कर रहे हैं। उस वक्त अबू बकर का जुमला सुनो, ये वही कर सकता है जो हक़्क़ुल यकीन के मंजिल पे फाइज हो। मेरे जुमले पे तवज्जो चाहता हूं, मैं आप लोगों की तवज्जो चाहता हूं अपने जुमले पे। हक़्क़ुल यकीन यानी जो यकीन की मंजिल पे फाइज हो। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अरे सुनो, मेरे पास वो दिल गुर्दा नहीं कि मैं उस लश्कर को रोक दूं जिसे मुस्तफा ने रवाना कर दिया है। अरे हम क्या जाने, हम तो सिर्फ हुजूर को जानते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से
مسلمان گیا. اور پھر اسامہ کا لشکر گیا, واپس بھی آیا فتح مند اور ظفریاب ہو کے. اور ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ جب لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا, میرے جملے پہ توجہ رہے, زکوٰۃ نہیں دینے سے انسان گنہگار ہوتا ہے, فرض اور فرض کے انکار کرنے سے کیا ہوگا, کافر ہو جاتا ہے. تو اس لیے بڑی ذمہ داری سے ایک ایک لفظ ناپ تول کے عصمت بھائی بولتا ہوں. منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا حکم دینا, تو جہاد اپنوں سے نہیں کیا جاتا حضرت, جہاد گنہگاروں سے نہیں کیا جاتا, منکرین سے کیا جاتا ہے. انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا, پوری فوج بھیج دیا. اور جس زمانے میں مسیلمہ کذاب نے اپنی نبوت کا اعلان کیا کہ میں محمد کے بعد نبی ہوں, اس وقت یہ ابو بکر کا جگر تھا کہ آپ خود بھی میدان جنگ میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں, پھر آپ حضرت خالد بن ولید کو بھیج رہے ہیں. پورے مسلمان اس وقت پہنچے اور مسیلمہ کذاب کو ختم کیا. اب غلام غوث قادری کو کہنے دیا جائے, وہ 2 سال 3 مہینے کی مدت, اسے آپ کیا سمجھتے ہیں خلافت علی منہاج النبوت, یہ 2 سال 3-4 مہینے کی مدت, یہ وہ مدت ہے کہ آج کیمبریج میں ریسرچ ہو رہا ہے. میں جامعہ اور JNU اور AMU کی بات نہیں کرتا, کیمبریج کے اندر, آکسفورڈ کے اندر سمپوزیم منعقد ہو رہے ہیں, سیمینار آرگنائز ہو رہے ہیں. آج جرمنی کے فرینکفرٹ میں, لگزمبرگ کے اندر, بروسیلس کے اندر, میساچوسیٹس یونیورسٹی آف امریکہ کے اندر, واشنگٹن DC کے اندر, پوری دنیا اور دنیا کا انٹلیکچوئل طبقہ, دنیا کا دانشور طبقہ آج ابو بکر صدیق کو پڑھ رہا ہے. حکومت کا طریقہ سیکھنا ہے, آؤ ابو بکر کی بارگاہ میں. سماج سیوا جاننا ہے, سوشل جسٹس کے بارے میں جاننا ہے, سماجی انصاف کا نعرہ لگانا تو آسان ہے, لیکن گراس روٹ پہ سوشل جسٹس کو اسٹیبلش کرنا یہ بہت مشکل ہے. اگر کسی نے یہ نعرہ دیا وہ ابو بکر صدیق ہیں, عدل و انصاف قائم کیا وہ ابو بکر صدیق ہیں. اسلام کی آئیڈیولوجیکل اور اسلام کی جغرافیکل باؤنڈریز پہ اگر کسی نے پہرا بٹھایا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے پہرا بٹھایا ہے. اس لیے میری قوم کی بیٹیوں, قوم کی ماں اور قوم کی بہنوں, مجھے جو ڈیڈ لائن دیا گیا ہے بس اس سے 1-2 منٹ پہلے ہوں, میری بیٹیوں, میری ماں بہنوں, اپنے بچوں کا نام ابو بکر کے نام پہ ابو بکر رکھو. ہر گھر میں ایک ابو بکر ہونا چاہیے, ابو بکر نام. ہمارے بچوں کا نام پنٹو, شنٹو, لڈو, شڈو, گڈو اور نہ جانے کیا کیا. لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں بیوٹی, شیوٹی, چیوٹی, کیا کیا نام پڑ گئے. یہ سب نام یار حضور فرماتے ہیں, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں گڈی. ایک بچی کا نام شڈی, ہم نے کہا یہ کیا نام ہے, استغفر اللہ معاذ اللہ, نہیں کیا کیا نام رکھتے ہیں بھائی. حضور فرماتے ہیں تم اپنے بچوں کا نام انبیاء کے نام پہ رکھو, نہیں تو میرے صحابہ کے نام پہ رکھو, میرے صحابہ کے نام پہ رکھو. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, خالد, سعید, سعد, حذیفہ, سلمان, خباب, عمار, یاسر, صحابہ کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھیے جس نام کا, اور لڑکیوں کے نام مانا والا نام ہو, اور وہ نام حضرت فاطمہ الزہرا سے ملا ہوا ہو. عائشہ فاطمہ, خدیجہ فاطمہ, ماریہ فاطمہ, یہ ام حبیبہ فاطمہ, جو بھی نام ہو فاطمہ ہو. نہیں تو لڑکیوں کے نام قرآن سے کھول کے رکھے جائے. منتشا, بیٹی کا نام رکھ دیا, کیا نام ہے بھائی, منتشا. حضرت منتشا کے معنی کیا مجھے بتائیے. لا ریب. تو ہم نے کہا جب قرآن ہی سے رکھنا ہے تو ذالکہ رکھ دو, تلکہ رکھو, ہاذا رکھ دو. کیا حضرت کچھ معنی مطلب بھی تو ہو نا. میں ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں کہ تمہیں ابو بکر کا واسطہ, اپنی آنے والی نسلوں کو سنبھال لیجیے, اپنی نسلوں کو سنبھالیے. اور جو نسلیں ہماری آوارہ ہو رہی ہیں نا, میں کہتا ہوں کہ صاحب مسجدوں پہ 100 فٹ کے مینارے بنانے وزیر بھائی آسان ہے, مسجدوں کے اندر ماربل لگانا چندہ کر کے ماربل لگا لوں گا, آسان ہے. لیکن ہماری نسلیں آوارہ ہو گئی نا تو کوئی پیشانی نہیں ہوگی جو سجدہ کرے. ہمارے بچے, سر ہمارے موجود ہیں, ہمارے بچے پہلے اسموکر تھے, اب ڈاکٹر صاحب نام بتائیے, ڈاکٹر ایم حق صاحب قبلہ, یہ مجھے کریکٹ کریں گے, پہلے اسموکر تھے. سنیں میں بتا رہا ہوں, مجھ کو بھی انگریزی آتی ہے, یعنی اسموکنگ کرتے تھے, اب ہو گئے ہیں اسمیک, SMACK. What is meant by smack and what is definition of smack? Smack کا مطلب کیا ہوتا ہے. اسمیک یہ کمپوزیشن ہے, یہ ملغوبہ ہے شمیم بھائی, کہ جس کے اندر چرس, افیم, گانجا, بھانگ, سلیسن, وائٹنر, سلیسن نہ ملے تو وائٹنر سونگتا ہے سب, کوریکس بھی مارتا ہے سب, کوریکس سیرپ لے لیا کھانسی کا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں خدا کا واسطہ, ہمارے لوگ چونکہ جدہ, قسیم, یمبو, حائل, بدر, تبوک, دمام اور حفر الباطن سعودی عرب کے علاقے میں ہیں,
میں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سنبھالیے. گاؤں میں جو ذمہ دار لوگ ہیں، بیٹا کسی کا بھی اگر اسمیک کر رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اسے روکیں. اور سنو، آنگن میں مکرانہ سے ماربل منگا کے لگانا تو آسان ہے، لیکن بیٹیاں آوارہ ہو گئیں تو قرآن کی تلاوت کی صدا نہیں آئے گی. اس لیے خدا کا واسطہ اپنی بچیوں کو سنبھالیے. یہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا پیغام ہے. آج میں نے 45 منٹ سے کچھ زیادہ حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کیا اس امید کے ساتھ کہ شاہا چے عجب گر بنوازند گدارا. شاہوں کو کیا عجب ہے کہ ہم فقیروں کو نہ نوازیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں. اس امید کے ساتھ حضرت ابو بکر کی بات ہم نے کی کہ حضرت ابو بکر صدیق اسے قبول کر لیں. آخری بات ذرا سن لیجئے غور سے کہ پردہ کا حکم تو نافذ ہو چکا تھا نا. حضرت ابو بکر صدیق جس زمانے میں تو اس سے پہلے ہی بلکہ حضور کے وقت میں باضابطہ قرآن کی آیت اتری تھی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. مدینہ کے اطراف و جوانب میں حضرت ابو بکر صدیق صحابہ کو بھیج کے، اور صحابیہ عورتیں بھی جاتی تھیں اور گھروں میں جا کے یہ عورتیں تبلیغ کرتی تھیں اور بتایا جاتا تھا کہ تم با پردہ رہو، با پردہ رہو. اب پردہ ہے کیا جس کو اسٹیبل کیا اسلام نے؟ قرآن میں ایک تو نہیں 70 سے زیادہ جگہوں پہ حجاب اور نقاب اور پردے کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے ہماری بیٹیوں نے پردہ صرف آج کے موجودہ ماڈرن نقاب کو سمجھ لیا. ماڈرن نقاب جو ماڈرنائزیشن کا جو نقاب ہے اتنا فٹ ہو رہا ہے، اتنا فٹ ہے کہ جن کو نہیں دیکھنا ہے اس کی بھی نظر پڑ رہی ہے. اور ہماری بیٹیاں ترقی کی تو اپنی یہ پیشانی پہ پٹا پہ ماشاءاللہ لکھوانا شروع کر دی. اب نقاب کوئی ہو پٹے پہ ماشاءاللہ ہے، کسی ڈیزائن کا نقاب ہے پٹے پہ ماشاءاللہ ہے. اب ادھر کے بعد تو مجھے نہیں پتا ہے لیکن اکثر ماشاءاللہ پٹی ماشاءاللہ. میں اپنی بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ والی پٹی، اس پٹی کو دھلتی بھی تو آپ ضرور ہوں گی، تو واشنگ مشین میں دھلتی ہیں یا ہاتھ سے دھلتی ہیں؟ پھر لفظ اللہ پہ جو پانی گرتا ہے یہ پانی کہاں جاتا ہے؟ یہ پانی بہہ کے کہاں جاتا ہے؟ اسٹیج پہ مفتیان کرام موجود ہیں، یہ مجھے بتائیں گے کہ فتویٰ اس بارے میں کیا ہے آپ کا. علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ مسجد کے باہری دیوار پہ بھی قرآن کی آیت اس لیے نہ لکھواؤ کہ جب بارش ہوگی اور بارش کا پانی ٹچ کر کے اس سے گر کے نیچے آئے گا اور مبادا کسی کا قدم پڑے، یعنی قدم پڑ جائے کسی کا، تو پھر بے حرمتی ہوگی، بے ادبی ہوگی، اس کا گناہ ہوگا. اور یہاں ماشاءاللہ لکھوا دیا. اور نقاب اتنا فٹ ہے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے مکمل پردہ اختیار کرنا. اور جو پردے کی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کو میں کھول کے اسٹیج پہ نہیں بتاؤں گا، اشارہ کافی ہے. جو پردے کی چیزیں ہیں وہ پردے کی چیزیں باہر ہو جاتی ہیں اور صرف یہاں ڈھک لیا گیا اور ڈھکنے کے بعد بس آدمی نکل گیا سفر پہ. میں کہنا یہ چاہتا ہوں مکمل پردہ، نقاب کوئی ہو، ایک مکمل چادر ہونی چاہیے. جو ہماری بیٹیاں، میں بھی بتا رہا ہوں اس چادر کو کیسے باندھیں گی. میری بیٹی یا میری بہن اس چادر کو مکمل ایسے کر کے رکھیں گی تاکہ پتہ نہ چلے. اور نقاب ایسا ہو کہ سمجھ میں نہ آئے کہ اس نقاب کے اندر میری 10 سال 15 سال کی بیٹی ہے یا میری 70 سال کی ماں موجود ہے. یہ نقاب کا مطلب ہے. اور یہاں اتنی فٹ، اس قدر فٹنگ نقاب ہے کہ اگر فٹ نہیں ہے تو ایسے کمر پہ پٹی باندھا جاتا ہے. بہت ساری لڑکیاں ایسے پٹا باندھ لیتی ہیں. کیا مطلب ہے بھائی؟ کتنی بے پردگی ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. گھروں کو لازم پکڑو اور زمانے جاہلیت کی طرف برج مت اختیار کرو. برج کیا ہے؟ برج کا لفظ آیا ہے. اور ساری چیزیں دنیا میں سب سے بڑا برج کون سا ہے؟ برج الخلیفہ ہے، دبئی کے اندر ہے نا. تو جو پردے کی چیزیں، وہ پردے کی چیزیں تو باہر ہو جا رہی ہیں. ہاتھ جوڑ کے میں گزارش کروں گا. اور ایک بات کہ بیڈ روم میں بیٹی کروٹ بدلے اور ماں کو خبر نہ ہو. ارے وہ ماں یا تو جانتی ہے یا جان بوجھ کے غلطی کر رہی. شمیم بھائی، ایک ماں اس بیٹی کی سہیلی ہے، ماں بیٹی کے لیے دوست ہے. اور میری بیٹی میرے بیڈ روم میں موجود ہے، میں ماں ہوں اور میں نے ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں میری قوم کی ماں اپنی بچیوں کو سنبھال لو. خدا کا واسطہ راتوں کو علامہ یہ حضرت الحاج حبیب اللہ صاحب قبلہ راتوں کو نیند نہیں آتی ہے صاحب، بڑی بے چینی سے زندگی گزر رہی ہے. اس لیے خدا کا واسطہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کیجئے. میرے غوث پاک فرماتے ہیں، اسی پہ بات ختم کرتا ہوں، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تم مجمع میں جو اللہ اللہ کرتے ہو نا
جب بند کمرے میں جاؤ تو اس وقت دیکھو تم اللہ کے کتنے قریب ہو. بند کمرے میں اللہ کے قریب رہیے. اس لیے میں اپنی بیٹیوں بہنوں سے کہوں گا کہ نارمل نقاب پہنیے کہ جس میں پردہ کا لحاظ ہو, اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے. تو جس طرح عورتوں کی ذمہ داری ہے, مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. یاد رکھنا, نگاہیں جب آوارہ ہوتی ہیں نا تو یہی نگاہیں شکار کے تلاش میں بہکنا شروع ہوتی ہیں, اور پھر یہی نگاہیں, اور سن لو گناہ کیا ہے, گناہ کی تلاش بھی گناہ ہی ہے. گناہ کرنے کے لیے جستجو اور تلاش بھی گناہ ہی ہے. اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کرے. میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ تمہارا جب باطن چمکتا ہے نا تو باطن کا نور تیرے ظاہر پہ بھی آ جاتا ہے. میں غوث پاک کی اس کوٹیشن سے اور ان کی باتوں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. میرے غوث پاک نے فرمایا امت پہ لازم ہے کہ ابو بکر کو سب سے افضل جانے انبیاء اور رسول کے بعد. یہ میرے غوث پاک نے اپنی مجلس میں فرمایا تھا. میرے خواجہ صاحب نے اپنی مجلس میں, اور خواجہ صاحب اب اگلا مہینہ تو ہے نا 6 رجب, یہ دماغ سے بات نکال دیجئے کہ کیا ہوگا نہیں ہوگا. میں تو یہ سب چیز پہ کمنٹ نہیں کرتا, لیکن ایک بات کہتا ہوں آج کہ یہ سلطان الہند ہیں قاری اختر صاحب قبلہ, اور ان کو سلطان الہند کسی امبانی اور اڈانی نے نہیں بنایا ہے. ان کو سلطان الہند سلطان کائنات محمد رسول اللہ نے بنا کے دیا. سنو, جن کو اڈانی اور امبانی بنائے وہ 5 یا 10 سال کے, 5-10 سال کے, 15 سال 20 سال مرنا ہے نا. 92 سال کی عمر میں منموہن جی کی موت ہوئی نا. منموہن تھے 2004 سے 14 تک, تو جتنے دکھتے تھے پگڑی کے ساتھ, نیلی پگڑی کے ساتھ, اسی طرح گمسم بھی رہتے تھے. منموہن, وہ من ہی بات کرتے تھے. بولتے بھی تھے تو معلوم دیتا تھا بول رہے ہیں کہ دم مار رہے ہیں. حالانکہ قابل تو بڑے تھے, قابل, وہ تو دنیا کے سب سے بڑے اکونومسٹ ہیں. ان کی قابلیت سے مجھے سر انکار نہیں ہے. وہ تو ریزرو بینک کے گورنر, ورلڈ بینک نے بھی ان کی خدمات کو قبول کیا. لیکن سنو, پبلک اگر سلطان بنائے, پبلک کے مینڈیٹ سے کوئی بادشاہ بنے 5 سال 10 سال کے لیے, لیکن جسے سلطان کائنات سلطان الہند بنا کے بھیجے, ان کی بادشاہت کو کیسے کوئی ختم کرے. میرا سلطان سلطان الہند کل بھی تھا, آج بھی ہے, اور قیامت تک سلطان الہند. اور کل میدان محشر میں میرے سلطان الہند آگے آگے چلیں گے, اور ہم فقیر بھی ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے. ان کا پیغام بھی یہی ہے کہ امت پہ واجب ہے اور لازم ہے کہ انبیاء کے بعد ابو بکر کو سب سے افضل جانے. ابو بکر اول ہیں اسلام قبول کرنے میں, ابو بکر اول ہیں خلافت میں, ابو بکر اول ہیں بزرگی میں, ابو بکر اول ہیں تقوی میں, ابو بکر اول ہیں ہر معاملے میں. اب غلام غوث کو کہنے دیا جائے انبیاء اور رسول کے بعد اس کائنات میں ابو بکر سے افضل کوئی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ.